औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना नासिर खान की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, वैसे तो पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई नई जो अतफशानी होती रहती है, लेकिन अभी जो नया शगुफ़ा फूटा है वो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है कि जो शायद जनवरी के पहले या आखिरी हफ्ते में होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर हम किस अदारे के ऊपर यकीन करें या ना करें, क्योंकि जो पीछे से डोरे हिलाने वाले हैं वो तो खामोश बैठे हैं। उन्होंने तो जनाब ऐसा किया है कि वो खामोशी साधी हुई है और बस उनका गुस्सा है कि वो पीटीआई के मतलब जो 9 मई का बदकिस्मती से वाक़या हो गया है उसमें कितने लोग मुलव्वस हैं या कितने लोग नहीं मुलव्वस थे, इसका तो किसी को अभी तक कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। लेकिन उनका गुस्सा है कि वो जनाब कम होने का नाम नहीं ले रहा, और इसी में उन्होंने इमरान खान को मसल के रख दिया है। और इमरान खान जेल में बैठा सिर्फ तस्बीह हाथ में लिए अल्लाह अल्लाह कर रहा है और अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि या अल्लाह पाक, ये जुल्म, ये ज़ालिमीन जो जुल्म कर रहे हैं इनको कब तू हदायत देता है और ये कब सीधी राह के ऊपर चलते हैं। लेकिन इसी आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो मस्खरा वज़ीर आज़म जिसको ज़बरदस्ती हमारे सरों के ऊपर ला के बिठा दिया गया था, जिसको शोबाज के नाम से लोग जानते हैं, और वो नानी जो लंदन में सुधार गई है, और गोंगलुओं के मैं बात नहीं करता, गोंगलू तो वैसे भी बड़ी देर से वहाँ पे जलालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि पूरी फैमिली वहाँ पे जलील हो रही है, और लंदन में जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने उनका जीना दुबर किया हुआ है। अभी जो न्यूज़ आई है वो ये कि जनाब मस्खरा पाकिस्तान में आया और आते ही उसने गुजरांवाला में एक ख़ास शख्सियत से मुलाकात की और उनको मादा करने की कोशिश की कि जो अंडे और टमाटर हमने खाने हैं वो इससे हमसे पहले आप खाएं, और जो बड़े पाए खाने वाले मियाँ साहब हैं वो बेसिकली तो कौमी मुजरम हैं, क्योंकि वो धोखा दे के इस अवाम को, इस मुल्क को, वो जब भी कोई टाइम आता है वो यहाँ से भाग जाते हैं। और हस्बे रवायत इस वक्त भी वो भाग गए थे और अब वो वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं से हरी झंडी और कहीं से लाल झंडी दिखा दी गई है कि आप आएँ, आपके लिए वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है वो आपके लिए हाज़िर खिदमत है, क्योंकि आपके अलावा कोई इस मुल्क को नहीं चला सकता। आप ही वो वाहद सियासतदान हैं, बल्कि वो बदमाशिया के नुमाइंदा हैं कि जो लोगों को प्लाट बांट सकते हैं, जो लोगों को हिस्से बांट सकते हैं, और नीचे से लेके हायर लेवल तक आप सबको खुश रख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको वो वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो आपसे ये पूछे कि आपने ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की तरह कि ये आपने कहाँ खर्च किया और क्यों किया और कैसे किया। बस आपको ये चाहिए कि आपके सामने वो वज़ीर आज़म हो कि जिसके सामने आप समरी लेके जाएं और वो अपना हिस्सा रख के उसके ऊपर बड़े आराम से साइन कर दे, और अल्लाह खैर सलाह। बहरहाल अब कौमी मुजरम की जो वापसी है वो होने को है। अब जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अभी इदारों के ऊपर से जो अतबार है वो जो पहले होता था बहुत ज़्यादा वो अब नहीं रहा। तो ये नहीं हो सकता कि अब उनके ऊपर दोबारा इस अतबार को बनाते हुए शायद बहुत अरसा लग जाए। और लेकिन इसी में कौमी मुजरम ने अपने जो आने बाने ताने हैं जो पाकिस्तान में जो गुमाश्ते हैं उनके ज़रिए उसने अपने इलेक्शन का अपने इस्तकबाल का, और इस्तकबाल के बाद जनाब फरमा रहे हैं कि मैं चौथी दफ़ा यहाँ का वज़ीर आज़म बनूंगा। आप में ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है, अगर आप तीसरी दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो पहले आपने वो क्या पंजाबी में कहते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहता, वो आपने कर लिया तो अभी आप कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब को भी समझना चाहिए कि हालात व वाक़यात बदल चुके हैं
اب نہ یہ پہلے جیسا پاکستان ہے. یس, انہوں نے ایک زبردستی تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ 16 مہینے میں ہمارے اوپر یہ بدماشوں کا ٹولہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بنڈ دیا تھا, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو آگے کو ترقی کرتا جا رہا تھا وہ ریورس ہو کے اندھیروں میں ڈوب گیا. اور اب امیر کی صرف ایک روشنی ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہوں اور جلد سے جلد ہوں, اور عوام کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کو ان کی گورنمنٹ دی جائے, اور لوگ وہ جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیں کا حق ان کے ہاتھ میں دیا جائے, اور آپ لوگ اپنی نوکری کریں. آپ کی نوکری سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن بس نوکری کریں. جناب علی, اب آتے ہیں دوسری طرف عمران خان سے. جو صدر صاحب ہیں, اب ان کو صدر مملکت کہتے کو بھی جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, کیونکہ ان کی مدت ملازمت تو پوری ہو چکی ہے, لیکن کیونکہ اب جن کے ہاتھ میں ان کی بھی نبض چل رہی ہے, انہوں نے اس کو کہا کہ کیپ گوئنگ. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں, لیکن نتیجہ ندارد, کیونکہ جہاں پہ عمران خان کھڑا ہے اس کے لیول کو پہنچنا وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ عمران خان حق اور اصول کی جنگ کے لیے کھڑا ہے. اور آف کورس یہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کرپشن کے لیے, اور اس ملک کو ڈبونے کے لیے. تو عمران خان کے ساتھ تو ان کا بالکل کچھ بن نہیں سکتا, یہ مل نہیں سکتے. رزلٹ وہی ہوگا کہ عمران خان اپنی جگہ کھڑا رہے گا اور یہ لوگ اپنی جگہ اپنی بدماشی کرتے رہیں گے. اب جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا, اور حملہ ہونے کے بعد آج تک اس کی FIR بھی درج نہ کی جا سکی. تو جنہوں نے اصل میں قتل کیے ہوئے اس ملک میں, جن کے اوپر 18 کیس ہیں, بلکہ شوباز کے اوپر کتنے کیس ہیں, وہ اس نے کتنے لوگ ماروائے عدالت مروائے تھے, وہ اس کی نہ کوئی بات کرتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو نظام ہے اس کی ٹرائکا جو ہے, یعنی کہ اب کیا کہیں, وہاں پہ پر جلتے ہیں. تو جناب وہ سب جو ہیں وہ اپنے مل چکے ہیں, اور وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے کہ اس مسخرے کو جس نے ماڈل ٹاؤن کا قتل عام کرایا اور اس کے بعد وہ لندن بھاگ گیا اور ابھی وہ آ رہا ہے جا رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ ایک ہی ادارے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی نظر ہے, اور لوگ سوچ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے. وہ کسی عدالت کو نہیں جانتے, وہ کسی یہاں پہ کسی دوسرے ادارے کو نہیں جانتے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس ملک کو کسی کو ایگزٹ کرنے دیتی ہے تو ان کی مرضی سے ہوتا ہے, اگر کوئی اس ملک میں آتا ہے تو ان کی مرضی سے آتا ہے. اس لیے ان سے زیادہ یہاں پہ کوئی طاقتور نہیں ہے. تو لوگوں کی نظر میں اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یا اس موجودہ دور کے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, جو ملک کو چلانے والے ہیں, وہ صرف ایسے ہی ہیں جیسے ڈمی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اقوام متحدہ میں اس کا حشر دیکھ لیا کہ اس کی بات کو کسی نے بالکل اہمیت نہیں دی, اور وہ خالی کرسیوں سے جو ہے استقبال کر کے واپس آ گیا. اور استقبال تو کیا کسی نے کیا, وہ خطاب بھی کسی نے نہیں سنا. جناب علی, خبروں کے سنبار میں آپ کو پتہ ہے کہ خبریں اتنی تیزی سے آتی ہیں کہ اب ہمارا پڑوسی ملک دیکھ لیں, انڈیا, اس نے اپنی حرام زدگیوں سے وہ باز نہیں آیا, اپنی شیطانی جو اس کی شیطانی جو حرکات ہیں اس سے وہ باز نہیں آیا, بلکہ انٹرنیشنل دہشت گردی سے وہ باز نہیں آیا. اس نے کیا کیا کہ جو لوگ خالصتان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, جیسے انڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ اپنا آزادی چاہتے ہیں, انہی میں ایک لوگ یہ پنجاب کے لوگ ہیں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں, وہ خالصتان کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. اب صحیح یا غلط یہ وہ جانتے ہیں یا انڈیا کی گورنمنٹ جانتی ہے, لیکن انڈیا نے ابھی چند دن پہلے جو G20 کی کانفرنس کی تھی, اس کے بعد انڈیا کا جو ہے وہ لگتا ہے ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا, اور انہوں نے ایک دم کینیڈا میں جو ہے وہ ایک قتل کروایا, اس شخص کو قتل کروایا کہ جو خود کہتا تھا کہ میں پلمبر ہوں, لیکن اس کو لوگ لیڈر مانتے تھے کیونکہ وہ حق اور سچ کی بات کرتا تھا. بے شک وہ انڈین نیریٹو کے خلاف ہے, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ضرور تھی کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اٹھے اور بات کرے. ابھی دوسرا قتل ہو چکا ہے, تو مقصد یہ کہ انڈیا, اب آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کینیڈا کے وزیر اعظم کی, اور اس نے ان کے پاس بہت سے پروف آ چکے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مائی باپ ہے اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا کینیڈا, کیا آسٹریلیا, کیا انگلینڈ, جب وہ دادا بھائی جب کہیں گے کہ جناب اس کے خلاف ایکشن کرنا ہے
تو وہ ایکشن کریں گے، ورنہ اس بات کو اسی جگہ کے اوپر دبا دیا جائے گا، اور کتنے لوگ مریں گے، کتنے قتل ہوں گے، یہ کہہ کے کہ یہ ٹیریبل مسٹیک ہو گئی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر چند عرصے کے بعد پنجابی کہندے نے گونگڑوں تو مٹی چاڑتے ہوئے پھر تمہارا وہی ڈپلومیٹک ریلیشن شروع ہو جائیں گے اور گورنمنٹیں بدل جائیں گی، اور جناب یہ سب کچھ فائلوں میں ریت کے نیچے دب جائے گا۔ جو مرنے والا مر گیا اور جو زندہ ہے وہ اس کا خراج بھرتے رہیں گے۔ جناب علی، آپ کو پتہ ہے کہ ولاگ بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ہے۔ تو مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو، رانا ناصر خان میڈیا کو پلیز سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کریں اگر ہو سکے، اور ساتھ میں پلیز بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اپنے بھائی کی سپورٹ ہوتی رہے اور آپ کو ونسونیاں تے نویاں خبراں تانوں دے رہیے تے تسی بھی خوش، تے جس طرح تسی خوش ہو کہ نہیں خوش اے تے اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں اور ہمارے جو پاکستان ہے اس کو بھی اللہ خوش و آباد رکھے۔ لیکن خاموشی کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک خاموشی وہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ میرا اشارہ کس طرف ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ ہما علم بلا، انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔